باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کچھ ایتھکس بھی تھے عرب میں۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کے کچھ ایتھکس تھے، کچھ کوالٹیز تھیں، کچھ ایسی اچھی باتیں بھی تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان باتوں کو چینلائز کیا گیا، اور پھر وہ اتنی اچھی ثابت ہوئیں اسلام میں کہ پھر وہ صحابہ کہلائے اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیلے اور اتنی عزت ملی ان کو، اسلام نے انہیں اتنی عزت دی۔ تو ایسی کون سی چیزیں تھیں ان کے اندر، وہ بھی ہم دیکھیں گے، کون سی ایسی اچھی کوالٹیز تھیں۔ تو یہ اچھی کوالٹیز تھیں ان کے اندر، یہ ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ Hospitality, keeping a covenant, sense of honor and repudiation of injustice, firm will and determination, forbearance, perseverance and mildness, pure and simple Bedouin life۔ سب سے پہلے ہاسپٹیلٹی اور مہمان نوازی۔ مہمان نوازی کا جذبہ جو تھا وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ یہ اہل جاہلیت کی ایسی کوالٹی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ سب سے بڑی چیز جو تھی ان کے اندر جو تھی وہ فخر کرنے کی عادت تھی، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم فخر کریں، ہم تم سے بہتر ہیں، ہم نے تم سے زیادہ اس مہمان کا خیال رکھا تو ہمارا قبیلہ ایسا ہے۔ اس طرح سے یہ فخر کرنے کی ان کے اندر عادت تھی، تو اس کی وجہ سے یہ ہر ایک سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا پتہ ہمیں عرب کے آدھے اشعار سے چلتا ہے۔ جو شعر و شاعری تھی اس میں جو ان کے اشعار ہوتے تھے، جو شعر و شاعری ہوتی تھی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر مہمان نوازی کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ جنروسٹی اور سخاوت۔ سخاوت کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ جنرس ہونا، بہت زیادہ خرچ کرنا۔ ان کے حالات یہ تھے کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں بھی اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا، بہت زیادہ سخت جاڑا یعنی بہت سردی ہے اور خود بھوکے ہیں اور خود کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایسے میں اگر ان کے ہاں کوئی مہمان آ جاتا اور ان کے پاس اپنی ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، صرف ایک ہی اونٹنی ہوتی جو اس کی اور اس کے گھر کی زندگی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوتا، تو بھی ایسی سنگین حالات کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ یعنی صرف ایک ہی اونٹنی ہے، اسی پر سارا کام ہوتا ہے، سب کچھ اسی پر ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس کے اندر اتنا جوش پیدا ہوتا کہ نہیں میں سخاوت کروں گا، تو وہ اسی اونٹنی کو ذبح کر کے اپنے مہمان کو کھلا دیتا۔ یہ جو جذبہ ہے نا، یہ ہم دیکھیں گے جب ہم انشاءاللہ قرآن مجید پڑھیں گے، جب ہم صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف فرمائی کہ مدینے میں جب ایک بار ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے گھر میں چیک کیا تو کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ اس مہمان کو کون لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ تو ایک صحابی تھے، وہ اپنے گھر لے گئے انہیں، اور ان صحابی کے پاس بس اتنا ہی کھانے کو تھا کہ وہ خود کھا سکتے تھے، خود یا ان کے بچے کھا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ چراغ بجھا دیا اور خود صرف یہ ایکٹنگ کی کہ وہ کھا رہے ہیں اور سب کے سب جو تھا وہ مہمان کو کھلا دیا۔ تو یہ جو جذبہ تھا یہ ان کے اندر پہلے سے تھا موجود۔ تو پھر جب اسلام آیا اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو کیا کہا گیا کہ اس طرح سے جو بھی کام کرتے ہو تو یہ صرف اللہ کے لیے کرو، یعنی اس لیے نہیں کرو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے یہ چاہتے تھے نا کہ سب لوگ دیکھیں اور ہم کو بہت بڑا کہیں، تو ان سے کہا گیا کہ نہیں، یہ اس لیے کرو تاکہ تمہیں اللہ کو راضی کرو، اللہ تم سے خوش ہو۔ اب دیت ادا کر دیتے اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے، یعنی جب ایک قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے کسی انسان کو مار دیتا تو پھر وہ آتا تھا کہ یا تو وہ حملہ کرے یا پھر دیت دینا ہوتی تھی،
تو یہ کیا کرتے تھے پھر بڑی بڑی مالی ذمہ داریاں اور دیت ادا کر دیتے تھے، اور بڑی بڑی مالی ذمہ داریاں جو بھی ہوتی تھیں انہیں اٹھا لیتے تھے۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے، اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے کہ ہم نے اتنی بڑی جنگ بچا لی۔ اگر وہ دیت نہیں ادا کرتے تو کیا ہوتا؟ پھر دونوں قبیلوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہونے لگتا تھا، اور ایک کے بدلے میں وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آ کے مارتے۔ تو یہ پھر دیت ادا کر کے معاملہ سلجھا لیتے تھے۔ پھر جب قرآن نازل ہوا تو یہ ہوا نا کہ جس نے مارا ہے اسی کو مارا جائے گا، قصاص کا حکم آیا۔ تو وہ اسی وجہ سے آیا کیونکہ یہ ایک سے جب لڑائی ہوتی تھی تو وہ پورا کے پورا دو قبیلے آپس میں لڑنے لگتے تھے صرف ایک کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جس نے جس کو مارا ہے اسی کا قصاص ہوگا، یعنی اسی کو پھر سزا دی جائے گی، پورے قبیلے کو نہیں دی جائے گی سزا، صرف اسی کو دی جائے گی، اور یا پھر دیت ادا کی جائے گی۔ اور پورا قانون آیا کہ کس طرح سے ہوگا۔ یہ بھی آیا کہ اگر کوئی غلطی سے کسی کا قتل کر دے تو اس کی کیا کفارہ ہوگا، اس کی کیا سزا ہوگی، اور کوئی جان بوجھ کے کرے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا یعنی پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور بہت سارا پورا قانون آیا قرآن مجید میں اس کے بارے میں۔ پھر شراب کو سخاوت کا ذریعہ مانتے تھے۔ اب یہ کیا مانتے تھے کہ شراب جو ہے بہت اچھی چیز ہے، ہم شراب پی کے اپنا بہت سارا مال جو ہے وہ لٹا سکتے ہیں اور اپنے غریبوں کو دے سکتے ہیں، اور یہ سب کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے جب ہم شراب پیتے ہیں۔ تو یہ شراب کو سخاوت کا ذریعہ مانتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم اور سخاوت کو آسان کر دیتی تھی۔ یعنی ان کا ماننا تھا ہم شراب پی کے اور زیادہ سخاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنات الکرم کہتے تھے۔ یعنی انگور کی جو شراب ہوتی تھی اس کو کہتے تھے یہ کرم کی بیٹی ہے، یعنی اتنا آسان ہے ہمارے لیے شراب پی کے سب اچھے کام کرنا، تو اس لیے یہ شراب کو اچھا سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے بھی کتنی ساری آیتیں آئی ہیں قرآن مجید میں، کتنا سارا آیا ہے کہ پہلے دھیرے دھیرے 3 اسٹیجز میں شراب ٹھیک ہے تمہارے لیے اچھی چیز بھی ہے، خراب بھی ہے، لیکن اس کے جو نقصان ہے وہ فائدوں سے زیادہ ہیں۔ تو وہ اچھی چیز کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ شراب پی کے ہم بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، لیکن جو خرابی ہے اس کی اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر اس کو شراب کو کیا کہا گیا؟ الخبائث کہا گیا، یعنی سارے برائیوں کی ماں ہے یہ، تم شراب پی کے سب غلط کام کر سکتے ہو۔ اور پھر کیا حکم آیا؟ جو شراب پیے اس کو اتنے کوڑے مارو۔ پھر فائنلی 3 اسٹیجز میں جا کے شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ ایک دم سے حرام اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک دم سے شراب چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کی پوری ڈیٹیل آئی قرآن مجید میں کہ نہیں یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں پیو۔ شروع میں تھوڑا منع کیا گیا، پھر کہا گیا کہ شراب پی کے مسجد میں داخل نہیں ہو، نماز نہیں پڑھو جب تک کہ تم وہ نہ سمجھ لو جو تم کہہ رہے ہو۔ پھر فائنلی کہا گیا کہ شراب حرام ہے۔ تو جب کہا گیا تو پورے سب نے، جس کے گھر میں جو شراب تھی سب نے شراب کو اسی وقت بہا دیا۔ تو اس طرح سے یہ جو ایک غلط چیز تھی اس کو سدھارا اسلام نے۔ ایسے کر کے جتنی بھی ان کے اندر جو خراب عادتیں جو بھی چل رہی تھیں، اسلام جب آیا تو ایک ایک کر کے یہ سب چیزیں ختم آیتیں آتی چلی گئیں اور یہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں۔ پھر جوا کھیلنا بھی سخاوت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے جوا کھیل کے بھی ہم جو جوئے میں جیتتے ہیں چیزیں وہ بھی ہم تقسیم کر دیتے ہیں غریبوں میں، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو بھی فضائل بچا رہتا اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اب جو ہارتا تھا اس کی جو بھی چیزیں ہوتی تھی اس کو وہ بچ جاتا تھا جوئے میں، تو اس کو مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح سے پیار سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز سمجھائی اور پھر یہ سب چیزیں کرنے کے لیے منع کیا۔ پھر کیپنگ اے کووننٹ اور وفا عہد،
جب یہ کوئی وعدہ کر لیتے تھے کسی سے تو پھر تو کچھ بھی ہو جائے اسے پورا کرتے تھے، یعنی اپنی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر بہت بڑی کوالٹی تھی ان کے اندر، اور یہ اس بات کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وہ اس کی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ تو جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے لگے ہجرت کرنے کے لیے، تو ان سے یہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں جانے دیں گے لیکن تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، ہم سے وعدہ کرو۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، کیونکہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے ان کو جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو اتنے کم لوگ تھے، پھر بھی جب انہوں نے بتایا کہ میں نے مشرکین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت نہیں دی لڑنے کی، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ وعدہ جو تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور یہ ایک دوسرے پہ اس چیز کا ان کو یقین تھا کہ ہاں کسی نے اگر وعدہ کر لیا ہے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق میں سے تھا۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، یعنی اتنا امپورٹنٹ تھا جیسے دین امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی کم سمجھتے تھے، یعنی وعدہ پورا کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ خودداری اور عزت نفس، جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، یہ جو تھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ خودداری پر قائم رہنا اور ظلم اور جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے اچھے اخلاق میں سے تھا، مطلب یہ کسی بھی حالت میں ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد بھی جب 13 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو کتنا ان کے اوپر، 3 سال تو خیر خاموشی سے ہوا، اس کے بعد 10 سال کتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا، مسلمانوں کے اوپر مشرکین مکہ نے ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صبر کرو، جواب مت دو۔ تو یہ کتنی بڑی چیز تھی نا، جس کی عادت ہو ذرا ذرا میں تلوار اٹھانا، بدلے لینا اور ظلم برداشت نہ کرنا، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں صبر کرو، ان کے خلاف کچھ بھی نہ کرو۔ یہ ان کا بہت بڑا امتحان تھا جو انہوں نے پورا کیا اور صبر کیا، اور وہ مشرکین ان کو مارتے تھے اور یہ برداشت کرتے تھے اللہ کی خاطر۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر تلواریں اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی تھیں۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی، ذرا ذرا سی بات پہ تلوار اٹھا لیتے تھے، اتنے بہادر تھے، کھیل جنگ کرنا اور یہ سب کرنا تو ان کے لیے بہت ہی معمولی بات تھی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن مجید کے ذریعے چینلائز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ٹھیک ہے جنگ کرنا ہے تو ظلم کے خلاف جنگ کرو، ظلم کے خلاف، جو ظلم کر رہے ہیں ان سے جنگ کرو، ایسے آپس میں بنا کسی بات کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ نہیں کرو، ظلم کے خلاف جنگ کرو، جہاد کرو، اللہ کی خاطر جہاد کرو، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد کرو۔ پھر عزائم کی تکمیل، یعنی کچھ چیز ڈیسائیڈ کر لیتے تھے تو پھر اسے پورا کر کے رہتے تھے۔ اہل جاہلیت کی ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ وہ کسی کام کو ضروری اور فقر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ یعنی فقر کا تھا نا، ان کو لگتا تھا کہ ہم اس پر فخر کریں گے کہ ہم نے یہ کام کر دیا اور پھر سب کو بتائیں گے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے، اور یہی نتیجہ تھا کہ جب اسلام آیا تو یہ اتنی بڑی بڑی جو جنگیں انہوں نے لڑی ہیں اور وہ جیت حاصل کی ہے، وہ یہی ان کے اندر جو کوالٹی تھی کہ نہیں، جو چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ اب تو یہ کرنا ہے تو اسے پورا ہی کرنا ہے، اسی کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے حکومتوں پہ حکومتیں جیتی۔ پھر حلم، بردباری اور سنجیدگی، یہ بھی اہل جاہلیت کی خوبی تھی۔ وہ ہر حال میں جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، بہت بہادر تھے، بہت زیادہ ان کے اندر سنجیدگی تھی، بہت زیادہ حلم تھا، بردباری تھی۔ حلم یعنی کہ بہت برداشت کرنے کی بھی قوت وہ بھی تھی ان کے اندر، اسی وجہ سے یہ بہت بہادر تھے۔ پھر بدوی سادگی، سادہ زندگی جیتے تھے،
تھوڑے سے میں ان کا گزارا ہو جاتا تھا. ان کو بہت زیادہ عیش و آرام کی عادت نہیں تھی. محلوں میں تو رہتے نہیں تھے. ایک چھوٹے چھوٹے گھروں میں، یا اگر وہ یا تو نومیڈک لائف ہوتی تھی، ایک خانہ بدوش جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو خیموں میں رہتے تھے، یا پھر اگر جو شہروں میں رہتے تھے تو ان کی بھی سادہ سی زندگی ہوتی تھی. تو ایسے سادہ زندگی کو چینج کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے. یعنی ہمیں کچھ جیسے بہت زیادہ شان و شوکت، اب جیسے جب اسلام جو تھا وہ بادشاہوں کے پاس پہنچا تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا اپنی زندگی کا جو رہن سہن ہوتا ہے اس کو چینج کرنا. لیکن ان کے لیے جب اسلام آیا تو ان کو اتنی اچھا لگا، اسلام کی باتیں اچھی لگی تو انہوں نے بہت جلدی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. انہیں زیادہ اپنی زندگی کی میں چینجز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ان میں سچائی اور امانت داری پائی جاتی تھی. سچے لوگ ہوتے تھے. ماننا، اگر قرآن کو ماننا تھا تو کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں، نہیں ماننا تھا تو کہا کہ نہیں مانتے. مطلب سچے تھے، جو اندر تھا وہ باہر تھا. امانت داری تھی، بہت زیادہ امانت کا پاس رکھتے تھے. یعنی کوئی ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دیتا تھا تو اس کو بہت زیادہ اس پر یہ تھا کہ ہاں یہ امانت ہے. وہ فریب کاری اور بد عہدی سے دور تھے. یعنی فریب نہیں کرتے تھے، بد عہدی نہیں کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے. یعنی بہت ابھی بھی دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ عیش و آرام سے پلے ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی زندگی میں چینج کرنا، جیسے کوئی اگر لڑکی ہے بہت زیادہ فیشنیبل ہے، اس سے کہو کہ یہ سب چیزیں چینج کرو، حجاب کرو، یہ سب چھوڑ دو، تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اتنا زیادہ کچھ کرتی ہی نہیں ہے، اس کے لیے اسلام میں حجاب کرو، اس نے حجاب کرنا شروع کر دیا. تو جو بہت زیادہ سادے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی زندگی میں چینجز کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ ان کے اندر سادگی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی صرف ان کا جو تھا، جو نیت تھی صرف وہ چینج کی. جیسے پہلے کیا نیت ہوتی تھی ان کی کہ ہم لڑیں تاکہ ہم بہادر کہلائیں، سب لوگ ہماری بہت زیادہ تعریف کریں. تو کیا کہا ان سے؟ نیت اپنی چینج کرو، جو بھی کام کرتے ہو اس لیے کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو، اللہ تمہاری تعریف کرے، اللہ تم سے خوش ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام مت کرو، دکھاوا مت کرو. تو یہی جو چیزیں تھی، کوالٹیز تھی، اس کو چینلائز کر کے ان کی صرف نیت چینج کر دی گئی. اب جیسے سخاوت تھی، ہاں ٹھیک ہے سخاوت کرو لیکن اللہ کے لیے کرو، اللہ کے راستے میں کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرو. اب جب یہ حج پہ جاتے تھے تو حج کے جو 3 دن ہوتے ہیں یوم نحر کے بعد، یعنی کہ 10 کے بعد 11 12 13 جو وہیں رہا جاتا ہے مینا میں، تو اس میں کیا کرتے تھے، یہ بیٹھ کے اللہ کے ذکر کرنے کی بجائے یہ اپنے باپ داداؤں کے قصے سناتے تھے کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، اور خوب بس انہی کی باتیں، انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی تو انہوں نے ایسا کیا تھا تو انہوں نے ویسا، بس یہی باتیں ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ سب باتیں نہیں کرو، یہ سب باتوں کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی ذات کو اوپر رکھو. اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو قبائلی سسٹم تھا یہ سب الگ الگ بٹے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب اسلام آیا تو یہ سارے کے سارے جو قبیلے تھے ایک جھنڈے کے نیچے آ گئے. جتنے بھی لوگ تھے سب ایک مسلمان ہو گئے، سب میں برابری آ گئی. کوئی غلام نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. غلاموں کو اتنی عزت دی. جب اسلام آیا اور جب اسلام کی ٹیچنگز پھیلنا شروع ہوئیں اور جب بتایا گیا کہ نہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اسلام میں کلاس سسٹم ہے ہی نہیں، اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کسی کی ذات اونچی کسی کی ذات نیچی، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں بڑا وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہو، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، وہ بڑا ہے. تو جب کانسیپٹ پھیلا تو جتنے بھی غلام تھے ان سب نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو اتنی ان کے ساتھ ذلت کا معاملہ پیش آتا ہے، ان کو اتنا جانوروں کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اسلام اتنی عزت دیتا ہے، تو وہ فوراً جتنے بھی غریب تھے، جتنے بھی غلام تھے، وہ سب فوراً مسلمان ہو گئے. اب آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ ایک غلام تھے، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا تھا. ان کا مالک کتنا ان پہ ظلم کرتا تھا، امیہ بن خلف. تو
ان کو آزاد کر کے کتنی ان کو عزت دی تھی کہ وہ مؤذن بنے، اذان وہ دیتے تھے۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں، تو ان کو کتنی عزت ملی۔ اور ابھی بھی ہم دیکھیں، ہم ان کو کتنی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک بار وہ کھڑے تھے، ان کو آ کے پیچھے سے بالکل لپٹا لیا، تو اور بولا کہ بتاؤ کون ہے، تو وہ دھیرے دھیرے سب صحابہ کا نام لیتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لاسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں ہوں؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے اور دیر تک ایسے ہی پکڑے رہیں۔ تو اتنی عزت دی غلاموں کو، سب کو برابری دی۔ تو اس وجہ سے اسلام، اتنی محبت کی وجہ سے سب اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور سب کو اتنا اچھا لگا کہ یہ مذہب کتنا اچھا ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور اب ہماری اسلام میں آنے کے بعد ہر انسان برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی قرآن مجید میں اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہوں گے وہ جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے، اگر ان کے اندر تقوی ہوگا، دین ہوگا، اگر ایمان ہوگا تو وہ اسی لیے ہوگا کہ یہاں پر ان کے ساتھ وہ غریب تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو پہلے جنت میں پہنچائیں گے۔ تو جب یہ سب چیزیں پھیلنا شروع ہوئیں تو اسی لیے لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور اسلام پھیلتا چلا گیا، چاروں طرف اسلام پھیلا۔ اب یہ بہت سچے ہوتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پر ہوتا تھا۔ قیمتی اخلاق، یہی وہ ساری قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو پوری انسانیت میں سے چنا گیا، اور ان میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے چنا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ یہ لوگ کتنے قیمتی لوگ تھے کہ ان کے بیچ قرآن نازل ہوا، اور انہوں نے قرآن سنا، اور پھر اس کو ایکسیپٹ کیا۔ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ اسی لیے کتنے زیادہ قیمتی ہیں، صحابہ کہلائے وہ، پھر انصار، مدینے میں انصار کہلائے، کہ ان کی تعریف پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کی۔ اور اس ٹائم جب جنہوں نے کفر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے سب کرتے ہوئے بھی کفر کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار۔ جنہوں نے انکار کیا تو ان کا انکار کوئی معمولی انکار نہیں تھا، یعنی وہ سب دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے جانتے بوجھتے ان کا انکار کیا، تو پھر ان کا گناہ بھی اسی حساب سے، پھر ان کا گناہ، اور آج کے جو کو انکار کرتے ہیں ان سے زیادہ ان کا گناہ تھا، کیونکہ ان کے آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ موجود تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے گناہ کیا، تو اس کی پھر ان کو سزا بھی اس حساب سے ملے گی۔ اور پھر جو صحابہ تھے جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے قرآن کو ایکسیپٹ کیا، پھر ان کا جو درجہ ہے وہ بھی، ہم کتنا بھی کچھ کر لیں ہم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو ایسے حالات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ اب اس کے علاوہ شعر و شاعری بھی ان کے یہاں بہت زیادہ کامن تھی، بہت بچہ ان کا شعر پڑھتا تھا، اور شعر و شاعری ہوتی تھی، اور زبان کے یہ ماہر تھے، یعنی ان کو عربک جو تھی ان کی بہت اچھی تھی، بہت بڑے بڑے ورڈز یوز کرتے تھے یہ، اور مطلب ان کو بہت اچھے سے پتہ تھا کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے۔ زبان بہت صاف تھی اور بہت اچھی عربی بولتے تھے اور سمجھتے تھے، جس کا انہیں بہت غرور تھا۔ یہ خود کو عرب اور غیر عربوں کو اجمی کہتے تھے، یعنی دوسروں کو تو کہتے تھے گونگے ہیں یہ، مطلب ان کو تو زبان آتی ہی نہیں ہے تو گونگے ہیں، اور ہم اجمی، ہم جو ہے عرب ہیں اور یہ اجمی ہیں۔ اتنا زیادہ ان کو غرور تھا، اور اسی وجہ سے ان کے جو بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو گاؤں میں پہنچاتے تھے، جو دودھ پلانے والی آتی تھیں اور وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، اور وہاں ان کی پرورش ہوتی تھی، وہ اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ یہ اچھی زبان سیکھیں، اور اچھے کھلے کلائمیٹ میں، ان کا کھلی آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو، تو یہ زبان جو تھی اس پہ بہت دھیان دیتے تھے۔ شعر و شاعری کے ماہر تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ ہر سال حج کے زمانے میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس کے جج جو تھے وہ قریش ہوتے تھے۔
قریش کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ بعد میں قریش کون تھے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا جو قبیلہ تھا، وہ پورا جو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جو لوگ تھے وہ سب قریش کہلاتے تھے. تو وہی جج ہوتے تھے ان کے، اور پھر شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، اور جو جیتتا تھا پھر اس کا جو تھا وہ جو شعر ہوتے تھے وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے تھے کہ یہ جو ہے ونر آف دا ایئر ہے، اس طرح سے اس کا پھر لٹکا رہتا تھا. تو اتنا زیادہ یہ جو ہے شعر و شاعری کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام ان کے سامنے بھیجا تاکہ جب انہوں نے اس کو پڑھنا، ہم تو خیر اتنا جانتے نہیں ہیں عربی، تو اس لیے ہم لوگوں کو اتنا قرآن کی وہ اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے جیسے کہ ان کو سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے کہ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے اور یہ قرآن کیا چیز ہے. یعنی وہ جب سنتے تھے وہ چھپ چھپ کر سنتے تھے، چاہے وہ انکار کر رہے ہوتے تھے تب بھی چھپ چھپ کر سنتے تھے، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت کلام تھا. اور یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے تو کبھی کوئی شعر کہا نہیں، اچانک سے آپ کیسے یہ اتنا اچھا کلام پیش کر رہے ہیں. اور یہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ یہ قرآن مجید کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی انسان تو ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں ان کو پھر چیلنج بھی کیا گیا نا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسی 10 آیتیں بنا لاؤ. پہلے کہا گیا اچھا سورت بنا لاؤ، پھر کہا گیا اچھا 10 آیتیں ہی بنا لو. تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ ویسی 10 آیتیں بھی بنا لے جیسے قرآن مجید میں تھی. تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اس کے باوجود جن کو انکار کرنا تھا اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اب کچھ جو تھے وہ امن کے مہینے ہوتے تھے، امن کے مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ایسے تھے جو انہوں نے ڈیسائیڈ کر رکھے تھے کہ یہ امن کے مہینے، حج کے مہینے کہلاتے تھے. اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا قتل کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی بھی غلط کام نہیں ہوتا تھا، صرف پیس ہوتا تھا. اور اسی میں ان کے بڑے بڑے جو تھے بازار لگتے تھے اور تجارت ہوتی تھی، اور اسی سے پھر سال بھر ان کا کام چلتا تھا، جس میں قتل و غارت، لڑائی جھگڑا سب منع تھا. یہی وہ مہینے تھے جن میں حج ہوتا تھا، میلے لگتے تھے، سب اکٹھا ہوتے اور تجارت ہوتی تھی. اب پیشن فار ہنٹنگ اور شکار کا انہیں بہت شوق تھا. اس میں حلال حرام کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے کہ کیا مرا ہوا جانور کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، کیسے قتل، کیسے اس کو چوٹ لگی تو کھا لینا چاہیے، مطلب یہ سب ان کو کچھ نہیں پتہ تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری گائیڈ لائن دی کہ کون سا جانور کھانا حلال ہے اور کون سا حرام ہے. اتنی ساری آیتیں آپ کو صرف شکار کے بارے میں ہی ملیں گی قرآن مجید میں، کہ کون سا جانور شکار ایسے کرو تو ایسے شکار کریں گے تو کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے. اوپر سے گر کے کوئی مر گیا تو نہیں کھانا ہے، مرا ہوا جانور ہے تو نہیں کھانا ہے. کتنی ساری چیزیں، غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی چیز ذبح کی ہے تو اسے نہیں کھانا، کیونکہ یہ بتوں کے نام پر بھی اپنے جانور ذبح کرتے تھے اور انہیں بھی کھاتے تھے، تو وہ منع کیا گیا کہ نہیں کھانا. بہت ساری آیتیں جو ہیں ہمیں اسی ٹاپک پر ملیں گی قرآن مجید میں. اب ان کی جو میموری تھی وہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی، مطلب یہ اتنے سارے شعر صرف ایک بار سن کے ان کو زبانی یاد کر لیتے تھے. شعر و شاعری تو بہت زیادہ ہوتی تھی نا، ہر چیز میں ان کی شعر و شاعری چلتی تھی، تو اتنے سارے شعر جو ہوتے تھے وہ ذرا میں یاد کر لیتے تھے. پھر ان کو نسب نامے یاد تھے، اس کا بیٹا کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اس طرح سے کر کے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی محفوظ تھا. انہیں آپ کو پتہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں پشت تک کا نسب نامہ محفوظ اسی وجہ سے تھا، کیونکہ یہ جو تھے نسب یاد رکھتے تھے سب کے کہ کون کس کا بیٹا ہے، پوری نسل جو تھی ان کو یاد رہتی تھی. تو اسی وجہ سے یہ شاید اسی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب یاد رکھوانا تھا. تو اس وجہ سے ان کی میموری جو تھی وہ بہت اچھی تھی. اور ایک ایک کے بہت بہت سارے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، یعنی کنیتیں ہوتی تھیں. جیسے باپ کی کنیت سے بیٹے کو پکارا جاتا تھا، کہ بیٹے کے کنیت سے جیسے ابو حذیفہ، یا پھر جیسے ام یعنی اس کی ماں، بچے کی ماں. اس طرح سے بہت سارے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، ایک ایک انسان کے بہت بہت نام ہوتے تھے.
اور جیسے انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے جو ان کے پاس جو جانور ہوتے تھے، یعنی اونٹ کی بھی بہت سارے نام ہوتے تھے، اور ان کی بھی نسلیں ان کو یاد رہتی تھی کہ اس کا باپ کون تھا اور کیا تھا، وہ سب ان کو یاد رہتا تھا. تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے قرآن بھی اتنے جلدی حفظ کر لیا. پھر ان کو حدیثیں بھی اتنی یاد تھیں، جو حدیثیں ہمیں ہمارے سامنے ابھی جو روایت کی جاتی ہیں، وہ اس نے اس سے روایت کیا، اس سے پورا ان کو جو وہ جو چینس ہوتی ہے وہ تک یاد تھیں، کہ پھر اس نے اس سے کہا، پھر اس نے اس سے کہا، اس طرح سے یہ چیزیں محفوظ رہیں. ان میں میموری بہت زبردست ہوتی تھی. کئی کئی شعر صرف ایک بار سن کر یاد کر لیتے تھے. سب کے نسب نامے ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، اس لیے بعد میں آرام سے انہوں نے قرآن حفظ کر لیا. اور کئی کئی حدیثیں ان کو زبانی یاد ہوتی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ سب کرتے تھے، تو وہ ان کو ذرا میں پھر اس کو یاد کر لیتے تھے، اس کو حفظ کر لیتے تھے. اسلام نے انہی خوبیوں کو اور نکھار دیا. یہ جتنی بھی ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، اس کو اسلام نے چینلائز کیا. کہا کہ یہ جو کام کرتے ہو یہ اللہ کے لیے کرو، نہیں دیکھو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ایسے کر کے پھر یہ جو لوگ تھے، یہ آپ سوچے کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کیسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، اور پھر یہ کیسے اسلام جب انہوں نے قبول کیا، اور جب قرآن مجید جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو یہ کیسے انسان بن گئے، کہ پھر وہ فتوحات ہوتی چلی گئیں. اور یہ پورا انہوں نے رومن امپائر اور پرشین امپائر اور کہاں کہاں تک، دور دور تک پھر اسلام پوری دنیا میں انہوں نے ہی پھیلایا. اسلام نے ان کی خوبیوں کو نکھار دیا، اور یہ دنیا کے بہترین لوگ ثابت ہوئے، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ہمیں پتہ ہوں گی. تو انشاءاللہ ہمیں اب انشاءاللہ جب ہم قرآن مجید شروع کریں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، بہت سب چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ.